السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں رضوی ورلڈ اور میں ہوں دلبر حسین رضوی۔ پوری دنیا میں شرک و کفر کا فتویٰ لگانے والی وہابیت آج فتوی شرک سے نہیں بچ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام وہابیہ ابن تیمیہ نے جو اپنا عقیدہ اپنی کتابوں میں بیان کیا، ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے العقیدۃ الواسطیہ۔ یہ کتاب ابن تیمیہ کی ہے۔ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ گوگل پلے اسٹور پر موجود ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی بات نہیں۔ کتاب کو اوپن کر رہا ہوں میں، آپ دیکھتے جائیے۔ یہ کتاب کا یہ ایسا آیا، اور جیسے ہی آپ کتاب کو کھولیں گے وہ اس طرح سے آئے گی، اور یہ کتاب جو چلتی ہوئی دکھ رہی ہے، اس کو ایسے ٹچ کریں گے آپ۔ جب آپ اس کو ایسے ٹچ کریں گے تو کتاب کھل جائے گی، اور کتاب کس کی ہے، کیا ہے، نہیں ہے، وہ ٹائٹل پیج سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آپ آگے بڑھیے، اسی کتاب میں دیکھتے جائیے کہ ہے کیا کیا۔ اس کتاب میں آپ جب صفحہ نمبر 11 پر پہنچیں گے اور اس کے بعد صفحہ نمبر 12 پر آئیں گے تو آپ ایک عجیب چیز دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے کہ ابن تیمیہ نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ عقیدتہ یجیبنا وهو عقیدۃ یقصد نظمها فقال۔ ابن تیمیہ کا جو عقیدہ ہے اس کو نظم میں بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے، ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ دیکھیے، پہلی لائن چھوڑنے کے بعد دوسری تیسری لائن، حب الصحابۃ کلہم لی مذہب و مودۃ القربیٰ بہا اتوسل، یعنی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت مذہب ہے، کس کا؟ ابن تیمیہ کا۔ لی مذہب، ابن تیمیہ کافر مشرک یہ کہتا ہے کہ تمام صحابہ کی محبت میرے لیے مذہب ہے۔ جی، یہ یقیناً تمام صحابہ کی محبت سب کے لیے مذہب ہے، لیکن اگلی لائن میں اسی کی کیا کہتا ہے، ذرا اس لعنتی کو دیکھیے۔ وہ مودۃ القربیٰ بہا اتوسل، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت داروں کی، رشتہ داروں کی محبت سے میں وسیلہ لیتا ہوں۔ اب جب وسیلے پہ بات آئی تو بہت بات بگڑ رہی ہے جناب۔ یہ نام کے اہل حدیث، نام کے سلفی، نام کے غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ آپ جب دنیا میں ظاہری طور سے تھے تبھی لینا جائز تھا، پردہ فرمانے کے بعد آپ کا وسیلہ لینا جائز نہیں۔ تو میں پوری وہابیت، دنیا وہابیت سے یہ سوال کرتا ہوں، تو کیا یہ بتاؤ، وہ مودۃ القربیٰ بہا اتوسل، اس عبارت کا کیا ترجمہ کرو گے؟ اس عبارت سے ابن تیمیہ کو کیسے بچا لو گے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کی محبت کے سبب سے وسیلہ تلاش کر رہا ہے، اور ابن تیمیہ اور امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام صحابہ کرام کے زمانے میں کتنی دوری ہے، کتنے زمانے ہیں، کتنے سال ہیں، یہ وہابیوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ وہابیوں پوری دنیا کے اندر چیلنج کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، تم یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ یا ان کے تابعین میں سے کوئی
ताबईन तो क्या तबे ताबईन भी इब्न तैमिया के वक्त ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में बाहयात थे, और यकीनी मानना पड़ जाएगा तुमको इब्न तैमिया के मानने वालों, वहाबियों, नज़दियों, मुशरिकों के वसीला लेना जायज़ है। और अगर वसीला लेना जायज़ न मानोगे तो इब्न तैमिया अपने बाप को नहीं बचा सकते, क्योंकि उसके मुशरिक होने में कोई शक नहीं रहेगा, और ये उसके अक़ीदे की किताब है। अब आइए, बार बार ये भूखते रहते हैं हनफियों पर, मालिकियों पर, शाफियों पर, हम्बलियों पर, और तकलीद करने वाले को न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। देखिए इब्न तैमिया का अक़ीदा क्या है। वहाज़ा एतक़ादुश शाफ़िय्यि व मालिकिन व अबू हनीफ़ा सुम्मा अहमद युनक़्क़ल फ़इन इत्तबअत सबीलहुम फ़मुवफ़्फ़क़ुन व इन इब्तदअत फ़मा अलैका मुअव्वलुन। और ये इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक का अक़ीदा है, और अबू हनीफ़ा का अक़ीदा है। फिर क्या इमाम अहमद इब्न हम्बल का अक़ीदा है जो वो नक़ल करते हैं। अगर तुम इनके रास्तों के मुवाफ़िक चलोगे तो ठीक है, इत्तिबा कर रहे हो। अगर तुम इनकी पैरवी कर रहे हो तो ठीक है। अगर तुम इनसे एराज़ करते हो, फिर जाते हो इनके रास्ते से, फमा अलैका मुअव्वलुन, तो तुम्हारे लिए कौन सी तावील है, तुम्हारे लिए कौन सी दलील है, तुम्हारे लिए क्या है। हज़रत मोहतरम, अब पूरी कौम वहाबियत से ये सवाल है, वहाज़ल अक़ीदतुल वासियती बैन यदैका फ़ीहा अक़ीदतुहु तफ़सीलन। अब वहाबियों से ये सवाल है कि ये अक़ीदा जब इब्न तैमिया इब्न अब्दुल वहाब के उस्ताद का है, और यही अक़ीदा अगर शाफ़ई का है, यही अक़ीदा अगर इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा, अहमद इब्न हम्बल का है, और इन्हीं अक़ीदों पर अगर चलने का हुक्म दे रहा है इब्न तैमिया, तो तुम कौन होते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले में हदीसें तलाश करो। तुम कौन होते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मसलक पर चलने में, चारों इमामों में से किसी एक की तक़लीद पर रोकने में। मुझे अच्छी तरीके से उम्मीद है कि पूरी कौम वहाबियत इस सवाल का जवाब न दे सकेगी, और अपने बाप इब्न तैमिया को कुफ्र और शिरक की मंजिल से बाहर नहीं निकाल सकेगी। इसलिए अगर वहाबियत अपने बाप इब्न तैमिया को शिरक से बचाता है तो खुद मुशरिक हो जाएगा, और अगर मुशरिक नहीं होगा तो उसे तमाम अहनाफ और अहले सुन्नत वल जमात, हनफी मसलक के हक़ बरेलवी को हक़ पर मानना पड़ेगा, और फ़िरक़ा नाजिया मानना पड़ेगा, और ये वहाबियत से हो नहीं सकेगा। मैं पूरी चैलेंज के साथ ये कहता हूँ, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आज़माए हुए हैं।